علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے حوالے سے، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے آداب کے حوالے سے چند معروضات سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز آج باقاعدہ طور پر سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اس خیر کے سلسلے کو اپنے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اپنے اس خیر کے سفر کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ پاک سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس سورہ پاک کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی فضیلت والی دعا بھی ہے، فضیلت والے کلمات پر بھی مبنی ہے۔ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے ہادی مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سبق دیا کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا اغلق بابک واذکر اسم اللہ، دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ واطفِ مصباحک واذکر اسم اللہ، اور اپنا چراغ بجھاؤ، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو۔ وخمر اناءک واذکر اسم اللہ، اور اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ واوکِ سقاءک واذکر اسم اللہ، اور اپنی مشق کا منہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ آپ نے 4 چیزیں سماعت فرمائیں، جن میں سے کچھ تو اسی طرح موجود ہیں جس طرح حدیث مبارکہ میں بیان ہوئیں، اور کچھ چیزیں مرور زمانہ کے ساتھ تبدیل ہو چکی ہیں۔ دروازہ بند کرو تو آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کا نام لو۔ دیا تو اس انداز میں موجود نہیں ہے، لیکن آج لائٹ کی صورت اس حوالے سے موجود ہے، تو جب لائٹ کو بند کیا جائے تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ تیسری چیز آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب اپنے برتن کو ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، آج بھی یہ صورت موجود ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا اپنی مشق کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ تو یہ پہلے وقتوں میں لوگ پانی کے لیے اس مشق کا استعمال کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر پانی وغیرہ کو سٹور کیا کرتے تھے اور سفر پر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائیں ہر چھوٹا بڑا کام انسان جب بھی کرے تو اس وقت اپنے کارسازی حقیقی کا نام لینے کی اسے عادت ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں، اس کا توکل پختہ ہو جائے۔ نیز جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ یعنی رب تعالیٰ جن جن کاموں سے ناراض ہوتا ہوگا، تو یقیناً جب عادت ہی یہ بن جائے گی کہ وہ ہر خیر کے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنے والا ہوگا، تو پھر خود بخود آٹومیٹیکلی وہ رک جائے گا ہر اس برے کام سے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اسے مول لینا پڑے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ پڑھو۔ یہ آقا کریم نے ہر درد کا علاج بتایا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے ہر خیر کے کام میں شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ ہے ہی سورہ شفا،
لیکن یہ خاص عمل حضور نے اپنے غلاموں کو بتایا، فرمایا کہ جہاں بھی درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ جملہ کہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر درد کے لیے، ہر طرح کے تکلیف کے لیے یہ کلمات پڑھ کر دم کرنے کی ہدایت فرمائی کہ 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھا جائے اور 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر وہاں دم کیا جائے، تو رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے اللہ ضرور شفا عطا فرماتا ہے۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس سورہ پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، بے شمار اس میں اللہ نے راز رکھے ہیں کہ آخر اللہ نے اپنے پاک کلام کی ابتدا جن کلمات سے فرمائی، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ گویا ہر اہم کام اور ہر خیر کا کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے، رب ذوالجلال کے فضل سے وہ ضرور پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ بسم اللہ سے ابتدا کرنے میں کیا حکمتیں ہیں، اہل علم نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ چنانچہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے حکم اور سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ اور حدیث مبارکہ تو آپ نے ابھی سماعت فرمائی کہ ہر وہ اچھا عمل کہ جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے، یقیناً وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ کے بعد رب ذوالجلال کی 2 صفات کا تذکرہ ہوا، الرحمن اور الرحیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ میں لفظ اللہ کے بعد الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور اس کے کرم پر دلالت کرتی ہیں۔ ان کا ماخذ اور ان کی اصل جو ہے وہ رحمت ہے۔ رحمت الہی سے مراد کیا ہے؟ تو رحمت الہی سے مراد وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ وجود ہو، زندگی ہو، علم ہو، حکمت ہو، قوت ہو، عزت ہو اور عمل صالحہ کی توفیق ہو، یہ سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ جس نے کسی استحقاق کے بغیر انسان کی جسمانی اور روحانی بالیدگی کے سب سامان فراہم فرما دیے۔ یہ اللہ کی بے حد و بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں کے باوجود اور نافرمانیوں کے باوجود اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر فرماتا ہے وہ صفت قہاریت اور جباریت نہیں بلکہ صفت رحمان ہے اور صفت رحیم ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بندہ کا جو اللہ سے تعلق ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور رعب اور دبدبہ پر نہ ہو بلکہ رحمت اور محبت پر ہو۔ حق سے شناسائی نہ رکھنے والے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا خونی ہے اور اپنے ماننے والوں کو خون خاری سکھاتا ہے، دہشت گردی سکھاتا ہے۔ کاش وہ اسلام کی مقدس کتاب کے پہلے صفحے کی پہلی آیت ہی کو پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا
کہ اسلام کا خدا خون خار نہیں ہے، الرحمن ہے، اس کی رحمت کا وسیع دامن کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنی آغوش لطف و کرم میں لیے ہوئے ہے۔ اسلام کا خدا الرحیم ہے اور اس کی رحمت کا بادل اور اس کے کرم کا بادل ہر وقت برستا رہتا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ دونوں الرحمن اور رحیم مبالغے کے صیغے ہیں، ان کا معنی صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ بہت اور ہر وقت رحمت کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں دیکھا جائے تو الرحمن میں الرحیم سے زیادہ مبالغہ ہے کہ رب ذوالجلال زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے، اور اتنی رحمت فرمانے والا ہے کہ جس سے زیادہ کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے الرحمن کا اطلاق یعنی لفظ الرحمن فقط ذات الہی کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، درجہ کمال تک پہنچانے والے کو، اور العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کو۔ تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ہر خوبی اور کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، اس کی ستائش اور ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو اس لفظ نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا صفات کمال سے متصف ہونا یہ اضطراری اور غیر اختیاری نہیں بلکہ اللہ کی اپنی مرضی اور ارادہ کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو، جمال کسی بھی روپ میں ہو، یہ اسی رب ذوالجلال کی کرشمہ سازی ہے اور اسی کی با اختیار تدبیر کا اعجاز ہے۔ تو ستائش اور تعریف کسی کی بھی کی جائے، حقیقت میں اسی ذات بے ہمتا کی ہے جس کی قدرت اور اختیار سے اس عالم میں رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور رانائیاں روپذیر ہیں۔ اسی لیے فرمایا الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا، اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سالک، اللہ کی راہ میں چلنے والا، جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے جس نے اس راہ پر اسے گامزن ہونے کی توفیق بخشی ہے، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کرنے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب بھی بندہ اللہ کی طرف جائے تو اسے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی حمد کرے جس نے اس راستے پر چلنے کی اسے توفیق عطا فرمائی۔ میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنی راہوں کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نزی سورہ میں دعا بھی ہے اور دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے مولا کریم جس کے سامنے وہ دامن پھیلا رہا ہے اس کی بخشش اور اس کی عنایات کا اعتراف کرے کہ میرے مالک نے مجھ پر کرم کیا ہے، مہربانیاں کی ہیں، اور انہیں دل و جان سے تسلیم کرے اور انہیں ماننے کا خوگر اپنے آپ کو بنائے، عادی اپنے آپ کو بنائے، اور ہر حال میں رب ذوالجلال کی حمد کو، تعریف کو ہی اپنا شعار بنائے رکھے۔ حمد الہی اور حمد باری تعالی، اللہ کی تعریف اور توصیف کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار فرامین موجود ہیں۔ چند ایک عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، یعنی کھانے پینے کے وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ وہ عمل ہے کہ جس سے رب ذوالجلال بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو الحمدللہ سے سورہ فاتحہ کا آغاز ہے اور یہ افضل ترین دعا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے ان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کہے، الحمدللہ کہے۔ اس سلسلے میں تیسری روایت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی نعمت جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اس نعمت پر اگر بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، تو یہ حمد اس نعمت سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک افضل ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے فرمایا اور اس کے بعد ارشاد ہوا، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے تربیت، اور تربیت عربی میں کہا جاتا ہے کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد اور فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا، یعنی تربیت، رب تربیت فرمانے والا ہے۔ اور تربیت کیا ہے کہ کسی شے کے اندر جو ازل سے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ اسے مرتبہ کمال تک پہنچانا، یہ تربیت کہلاتا ہے۔ اور یہی رب العالمین کا معنی ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اس لیے حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرما کر رب ذوالجلال نے حمد کرنے والے کو یہ یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے تجھے ضعف اور ناتوانی، جہالت اور بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا ہے۔ تو الحمد کے بعد رب کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ حمد کرنے والے کو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ میں اس کی حمد کر رہا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اگلے حصے میں ارشاد فرمایا العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے اور یہ ماخوذ ہے علم بمانا علامت اور نشانی سے، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ اور اس میں لطیف نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں، تاکہ اس کی نوازشات کسی خاص قوم اور نسل کے ساتھ ہی مخصوص نہ ہوں، بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ یکساں ہے، کائنات کی ہر شے کے ساتھ برابر ہے، اور اسی لیے اس کے لطف و احسان کے سب مساوی طور پر حقدار ہیں، بشرطے کہ وہ اس کے احکام کی بجا آوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل بنا لیں۔ تو العالمین کا لفظ ذکر کر کے رب ذوالجلال نے اس بات کی طرف واضح اشارہ کر دیا کہ مالک کائنات کا جو رشتہ ہے کائنات سے، وہ برابر کا رشتہ ہے، وہ سب ہی کا پالن ہار ہے اور وہ سب ہی کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ نمبر 2 میں ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، رب ذوالجلال بہت زیادہ مہربان ہے
اور بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔